جب تک شوہر یہ یقین نہ کرے کہ میری بیوی دنیا کی حسین ترین عورت ہے میرے لیے، ہوں گی دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت، لیکن وہ خوبصورتی جس میں میری بھلائی ہے وہ صرف اور صرف میری بیوی کے پاس ہے۔ اور اسی طرح بیوی بھی جب تک یہ یقین نہ کرے کہ ہوں گے اس سے زیادہ خوبصورت مرد لیکن جس میں میرے لیے بھلائی ہے وہ صرف میرا شوہر ہے، تب تک نکاح کا یہ رشتہ اس لیول تک نہیں پہنچ پاتا جہاں اللہ نے سکون، مودت، محبت، رحمت اور برکت کا وعدہ فرمایا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا، کچھ چیزیں تمہیں ناپسند ہو سکتی ہیں لیکن تمہیں اندازہ تک نہیں ہے اللہ نے اس میں ڈھیر ساری بھلائی چھپا کر رکھی ہے۔ اور یہ بات مجھے کہنا اچھا نہیں لگتا لیکن سوشل میڈیا کے دور میں جب ننگے جسموں کو دیکھ کر اپنے پارٹنر کے ساتھ اس کی کمپیریزن کی جاتی ہے، شیطان اس نتیجے تک پہنچا ہی دیتا ہے کہ میرے پارٹنر میں وہ بات نہیں ہے جو نعوذ باللہ استغفر اللہ باہر کی عورتوں میں یا باہر کے مردوں میں ہے۔ توبہ کریں، حلال سے بہتر سکون کا کوئی ذریعہ نہیں اور حرام سے بدتر بے چینی کا کوئی سبب نہیں۔ حلال سے بہتر سکون کا کوئی ذریعہ نہیں اور حرام سے بدتر بے چینی کا کوئی سبب۔ جب تک شوہر یہ یقین نہ کرے کہ میری بیوی دنیا کی حسین ترین عورت ہے میرے لیے، ہوں گی دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت، لیکن وہ خوبصورتی جس میں میری بھلائی ہے وہ صرف اور صرف میری بیوی کے پاس ہے۔ اور اسی طرح بیوی بھی جب تک یہ یقین نہ کرے کہ ہوں گے اس سے زیادہ خوبصورت مرد لیکن جس میں میرے لیے بھلائی ہے وہ صرف میرا شوہر ہے، تب تک نکاح کا یہ رشتہ اس لیول تک نہیں پہنچ پاتا جہاں اللہ نے سکون، مودت، محبت، رحمت اور برکت کا وعدہ فرمایا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا، کچھ چیزیں تمہیں ناپسند ہو سکتی ہیں لیکن تمہیں اندازہ تک نہیں ہے اللہ نے اس میں ڈھیر ساری بھلائی چھپا کر رکھی ہے۔ اور یہ بات مجھے کہنا اچھا نہیں لگتا لیکن سوشل میڈیا کے دور میں جب ننگے جسموں کو دیکھ کر اپنے پارٹنر کے ساتھ اس کی کمپیریزن کی جاتی ہے، شیطان اس نتیجے تک پہنچا ہی دیتا ہے کہ میرے پارٹنر میں وہ بات نہیں ہے جو نعوذ باللہ استغفر اللہ باہر کی عورتوں میں یا باہر کے مردوں میں ہے۔ توبہ کریں، حلال سے بہتر سکون کا کوئی ذریعہ نہیں اور حرام سے بدتر بے چینی کا کوئی سبب نہیں۔ حلال سے بہتر سکون کا کوئی ذریعہ نہیں اور حرام سے بدتر بے چینی کا کوئی سبب